تو ہدف خلقت کہ جس چیز نے میرے وجود کے اندر کشش کو پیدا کیا ہوا ہے، پہلے اس چیز کو پہچانوں کہ مثلا ایک انسان نشہ کرتا ہے، اب یہ نشے کو نہیں چھوڑ پاتا کیونکہ نشے نے اس کے دل میں ایک بت بنایا ہوا ہے، لہذا اس نے اس کو اپنا معبود بنا دیا ہے۔ ایک انسان دن میں 5 مرتبہ سجدہ کرتا ہے، نشے کرنے والا دن میں شاید 5 مرتبہ نشہ کرے گا۔ کسی کو سگریٹ کی عادت ہو سکتا ہے یہ دن میں 15 سگریٹ پیے، کیونکہ اس نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ اپنی محبت بنا دی ہے۔ اب اس کی جدائی اس کو اس سے برداشت نہیں ہوتی، کئیوں کی ناراضگیاں خرید لے گا لیکن اس عادت سے چھٹکارا نہیں پائے گا، نہ محنت کرے گا، نہ سعی کرے گا، نہ کوشش کرے گا۔ اسی طرح کئی چیزیں بسیرا کر لیتی ہیں دل میں، نگاہ حرام کی عادت ہے، ہر چیز چھوڑ لے گا، نماز اپنی جگہ پہ، روزہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس عادت سے چھٹکارا اسے نہیں ملے گا۔ اسی طرح نشہ، اسی طرح گالم گلوچ، اسی طرح کئی عادتیں جو ہمارے اندر ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بت ہیں جو ڈیلی ہمیں سجدہ کرواتے ہیں۔ کبھی کسی عادت کے سامنے سجدہ، کبھی کسی خواہش کے سامنے سجدہ، کبھی کسی محبت کے سامنے سجدہ۔ اب یہ سجدے بھی ہوں اور پھر آئے مصلی عبادت پہ اللہ کو بھی سجدہ کرے تو یہ کسی مشرک سے کم نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی سجدہ کر رہا ہے، اللہ کو بھی سجدہ کر رہا ہے۔ عبادت خالص کا مطلب یہ ہے کہ تو صرف کس کو سجدہ کرے؟ اللہ کو سجدہ کرے۔ سر کٹا دیا امام حسین نے، لیکن یزید کی خواہش پہ حسین نے ہاں نہیں بولا۔ کتنا ظلم ہوا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ آج دیکھیے دنیا کے حکمرانوں کو، کون سا مسلم ممالک کا حکمران ہے جس نے امریکہ کو سجدہ نہیں کیا ہوا؟ سجدے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مٹی پہ جا کے سجدہ کرو، سجدے کا مطلب اطاعت ہے کہ تم جن کی خواہشوں پہ لبیک بولتے ہو، تم جن کے کہنے پہ اپنے ارادے بدلتے ہو، تم جن کی خواہشوں پہ اللہ کی شریعت کو پامال کر دیتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ سجدہ ہے۔ اب لاکھ امریکہ کا سن کے پھر آئے مسجد میں اللہ کو سجدہ کرے، یہ کسی مشرک سے کم نہیں ہے۔ یہ تربیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تھی۔ آج جس نے واقعاً توحید پہ عمل کیا وہ یمن کے مسلمان ہیں، وہ لبنان کے مسلمان ہیں، وہ ایران کے مسلمان ہیں، جنہوں نے کبھی بھی اس شیطان اکبر کو، جنہوں نے کبھی بھی اس وقت کے دجال کو سجدہ نہیں کیا۔ اور جب آپ سجدہ نہیں کرتے ہو تو لہٰذا آپ کو سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ یہ علائم ظہور میں سے ہے، جب آپ دجال کا نہیں سنو گے وہ آپ کا مال بند کرے گا، وہ آپ کا نفقہ بند کرے گا، وہ آپ کی زندگی کو تنگ کر دے گا، جس کو ہم آج کی زبان میں سینکشن بولتے ہیں، وہ آپ پہ پابندیاں لگانا شروع کر دے گا، اور کئی لوگ ان پابندیوں کے ڈر سے راہ خدا کو چھوڑ دیں گے، دین خدا کو چھوڑ دیں گے۔ شاب ابی طالب پابندیوں کا نام ہے، کربلا پابندیوں کا نام ہے، 200 سال اہل بیت کی زندگی پابندیوں کا نام ہے۔ کبھی سامرہ میں بند کر دیا گیا، کبھی امام کو 14 سال بند کر دیا گیا، کبھی امام زین العابدین کو گھر تک محصور کر دیا گیا۔ تو یہ پابندیاں ہی تو تھیں جو اہل بیت پہ لگائی جاتی تھیں۔ تو ہر زمانے میں جو انسان حق و حقانیت کا ساتھ دیتا ہے اسے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہو تو کسی بھی شیطان کے سامنے، کسی بھی خواہش کے سامنے، اب ہو سکتا ہے کوئی بڑے شیطانوں کو سجدہ کرے، ہو سکتا ہے آپ جیسا یا مجھ جیسا جس کے دل میں کسی دنیا کی چھوٹی سی محبت ہو، وہ اللہ کی محبت کے سامنے اس محبت کو زیادہ ترجیح دے، تو یہ بھی ایک طرح کا سجدہ ہے۔ اصل عبادت خدا تب ہوتی ہے جب آپ اللہ اکبر کہو، مطلب تمہارے دل میں اللہ سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہے، اور جب سجدے خدا کرو تو اس اطمینان سے سجدہ کرو کہ اے خدا میں 24 گھنٹے کسی خواہش کے سامنے تیری محبت کے مقابلے میں جھکا نہیں۔ یہ حلال و حرام کا فلسفہ یہ ہے کہ میں نے حلال زندگی گزاری ہے، مطلب میں نے کوئی حرام نہیں کیا، اور جب حرام کرتا ہوں تو میں نفس کو سجدہ کرتا ہوں، اور جب میں حلال کرتا ہوں تو رب العالمین کو سجدہ کرتا ہوں۔